السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 30ویں سپارے کی سورت الضحیٰ، اس سورت کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی ہیں۔ میرا آج کا عنوان اسی سورت کے متعلق ہوگا۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ الضحیٰ کے حوالے سے چند گزارشات ہیں جن کو بیان کروں گا، جس میں پہلی گزارش اس سورت کے ترجمے کے اعتبار سے ہوگی کہ اس سورت کا مکمل ترجمہ بیان کروں گا۔ دوسری گزارش اس سورت کے شان نزول کے اعتبار سے ہوگی کہ اس سورت کا نزول کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ اس سورت کو نازل کیا گیا۔ تیسری میری گزارش اس سورت کے حوالے سے کہ مختصر سی اس کی تشریح بیان کروں گا، اور چوتھی میری گزارش اس سورت میں آنے والی ہر آیت کا اپنے ماقبل آیت سے کیا ربط ہے اس کو بیان کروں گا۔
دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے، دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، یہ وہ صورت ہے جس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرور کونین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھا ہے، اور یہ صورت ان صورتوں میں شامل ہے جو اکٹھی نازل ہوئی، ایک آیت کر کے نازل نہیں ہوئی بلکہ اکٹھی صورت نازل ہوئی۔ یہ صورت 11 آیات اور ایک رکوع پر مشتمل ہے، مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ صورت نازل کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، شان نزول کو سنیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اب کفار مکہ، مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے لگ گئے کہ لگتا ہے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کا رب مسلمانوں کے نبی سے ناراض ہو گیا، اس لیے وہ وحی نہیں بھیج رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل یہ سب سے آگے تھے تانا دینے میں۔ اتنا تانا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، افسوس کا اظہار کرتے، وحی کا سلسلہ بند ہے، وحی نہیں آ رہی۔ جب اپنوں میں سے کسی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مسلمانوں کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کہیں اللہ سچ میں ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں اللہ نے سچ میں چھوڑ تو نہیں دیا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ جبریل علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے اور یہ آیات پڑھی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام کا لہجہ انداز ایسا تھا جیسے سانس پھولا ہوا ہو، کوئی شخص بھاگتا ہوا اہم بات بتانے آئے، جیسے اس کا سانس پھولا ہوتا ہے، بڑی ضروری بات، ایسے جبریل علیہ السلام کا سانس پھولا ہوا تھا، جبریل علیہ السلام کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا فرما رہے؟ اللہ رب العزت نے پہلے 2 قسمیں کھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسمیں شان بیان کرتی ہیں۔ پہلے 2 قسمیں کھائیں، پہلی 2 آیات وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ 2 قسمیں ہیں۔ ایک مفسر گزرے ہیں امام رازی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان 2 آیات کے 3 ترجمے کیے ہیں۔ پہلا ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رات کی تاریکی کی قسم۔ دوسرا ترجمہ، والضحیٰ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی کالی چادر کی قسم جس میں آپ نے اپنے امت کے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ تیسرا ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی کالی زلفوں کی قسم۔ کیوں قسمیں اٹھائیں؟ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں۔ آپ ان کی باتوں میں غم نہ کریں، آپ ان کی باتوں کو اپنے دل میں نہ لیں، آپ ان کی باتوں سے غم کا اظہار نہ کریں، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم کا اظہار نہ کریں، آپ دکھی نہ ہوں، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کا رب تو آپ کو راضی کرنے پہ تلا ہوا ہے، آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس آیت کے دو ترجمے بنتے ہیں، دو تشریحیں بنتی ہیں۔ پہلی تشریح، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، معروف معنی، آخرت سے مراد آخرت کی زندگی، اولا سے مراد دنیاوی زندگی۔ جب یہ مطلب لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، سنو قیامت کے دن سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنت یوم القیامہ، سنو جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت بہتر ہے دنیا سے۔ دوسرا معنی، آخرت سے مراد آنے والا دن، اولا سے مراد گزرا دن۔ جب یہ مطلب لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منشا تھی، ایک ان کی خواہش تھی کہ میرا دین سارے عالم کے انسانوں تک پہنچ جائے، اسی غم میں رہتے تھے، اسی فکر میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، دعوت کا کام شروع کیا، ایک خاتون نے کلمہ پڑھا، آنے والا دن بہتر ہوا، ایک خاتون نے کلمہ پڑھا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ پھر آہستہ آہستہ مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، ایمان لے کر آئے۔ ایسے کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ 1.25 لاکھ کی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ ایسے کرتے کرتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہے۔ مکے میں دین آیا، مدینے میں دین آیا، پوری عرب میں دین آیا، یورپ میں دین گیا، افریقہ میں دین گیا، تھائی لینڈ میں دین گیا، ہندوستان میں دین آیا، پاکستان میں دین آیا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری کی ساری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو۔ یہ وقت آئے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے انعام. اللہ فکر دلا رہا ہے کہ آپ اس آیت سے ایک یہ بھی بات نکلتی ہے کہ آخرت کی فکر کرنا اللہ بھی چاہتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ان کفار کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو, آپ آخرت کو دیکھیں, آخرت آپ کے لیے بہتر ہے. آخرت کی طرف دھیان دلایا تو میرے اور آپ کی طرف ایک اشارہ دے دیا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بن گیا ہے جو آخرت کے مطابق آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے, اس کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کو تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو دنیا میں لگا ہی نہیں, اس کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا ہے, الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے, آخرت میں جانے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے. والعاجز, اور بے وقوف وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہ کرے بلکہ وہ بتمنا علی اللہ, اللہ پر لمبی لمبی امیدیں رکھے اور اپنے من اتبع ہوا, اپنے خواہشات کی پیروی کرے. ایسے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوف کہا ہے. اور ہمارا کیا ذہن ہے؟ جو آخرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے, آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس کو ہم بے وقوف کہہ رہے تھے. اللہ بھی ترغیب دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ آپ آخرت کو دیکھیں, دنیا کو نہ دیکھیں, ان کی باتوں کی فکر نہ کریں, آخرت کو دیکھیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہو, دیکھیں کہ یہ اس میں آخرت کی تیاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آخرت میں ہم نے 3 جگہوں سے گزرنا ہے. پہلی جگہ قبر, قبر کی تیاری کرنی ہے. قبر کی تیاری کیا ہے؟ قبر میں جو سوالات ہونے ہیں ان کی تیاری کرنی ہے. دوسری منزل میدان محشر, میدان محشر میں 5 سوالات ہونے ہیں, ان کی تیاری کرنی ہے. تیسری منزل پل صراط, پل صراط میں سے گزر کے جانا ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص نے لاہور سے سفر کرنا ہے اور سمندر کا سفر کرنا ہے, دوسرے ملک جانا ہے. اس کو راستے میں ملتان میں بھی کام ہے, پھر اس کو حیدرآباد میں بھی کام ہے, پھر اس کو کراچی میں بھی کام ہے. یہاں سے رکتا ہوا پھر اپنی منزل تک جائے گا. اب وہ گھر سے نکلے, نہ وہ پیسے پکڑے, نہ وہ کپڑے پکڑے, نہ وہ فون پکڑے, نہ کوئی ضرورت کا سامان پکڑے, ایسے ہی چلا جائے, تو کیا خیال ہے؟ اس کو ہم عقل مند کہیں گے, بے وقوف کہیں گے؟ وہ بے وقوف ہے, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں, وہ کیسے سفر کر رہا ہے؟ اس کو جانے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی, جو اس کی ضروریات ہیں اس کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا, پھر ہی اپنی منزل تک خیر و عافیت سے پہنچ سکے گا. ایسے ہی انسان کی جو اصل منزل ہے وہ جنت ہے. تو جنت میں جانے کے لیے منازل سے گزرنا پڑے گا, اس منازل کی تیاری دنیا میں کرنی پڑے گی اور ہر وقت تیاری پہ رہنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم پہلے چھوٹے ہیں, بڑے ہوں گے, شادی ہوگی, برے ہوں گے, بیمار ہوں گے, پھر ہم دنیا سے جائیں گے. نہیں, جانے کی کوئی ترتیب نہیں. بچے بھی جا رہے ہیں, برے بھی جا رہے ہیں, نوجوان بھی جا رہے ہیں. انسان کو چاہیے ہر وقت آخرت کی فکر میں رہے, آخرت کی تیاری میں رہے. تو میں بات کر رہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کفار کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو, آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے. پھر اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ بس آپ راضی ہو جائیں گے.
وہ رب مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، میری عبادت کرو، مجھے راضی کرو۔ لیکن جب اپنے نبی کی بات آئی تو اپنے نبی کو کیا فرمایا کہ اے میرے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ یہ 3 آیات میں اللہ رب العزت 3 انعامات کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ ان آیات کا پچھلے کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے طعن کے جواب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، آپ ان انعامات کو دیکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان انعامات کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ آپ اللہ پاک پیچھے فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں۔ آپ ان انعامات کو دیکھیں، الم یجد کا یتیما فآوا، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا بس آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یہ بھی ایک نعمت ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جب انتقال ہوا حضرت عبداللہ کا، تو حضرت عبداللہ نے نہ اپنا کوئی جائیداد چھوڑی، نہ ان کے پاس کوئی مال تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ان کے دادا عبد المطلب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈالی کہ ان کے چچا ابو طالب اور ان کے دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پرورش کی جیسے اپنے حقیقی بیٹے کے کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسرا انعام ووجدک ضالا فہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے رب نے آپ کو ناواقف نہیں پایا بس آپ کی رہنمائی کی؟ اب ناواقفیت سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی وہ احکام شریعت سے ناواقف تھے، اللہ رب العزت نے علم نبوت سے مالا مال کر کے ان کی رہنمائی فرمائی۔ تیسرا انعام ووجدک عائلا فاغنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے رب نے آپ کو حالت فقر میں نہیں پایا بس آپ کو غنی کر دیا؟ اب غنی کیسے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تجارت کرتے تھے، شادی سے پہلے تجارت کرتے تھے جس کو مزاربت کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال ہوتا تھا اور کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی محبت ڈال دی، اور ایسی محبت ڈالی کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غنی ہو گئے۔ یہ اللہ انعام گنا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو غنی کیا حالت فقیری میں، آپ ان کفار مکہ کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو، آپ ان انعامات کو دیکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو ٹھکانہ دیا حالت یتیمی میں، آپ کے رب نے آپ کی رہنمائی کی حالت ناواقفیت میں، آپ کے رب نے آپ کو غنی کیا حالت فقر میں۔ آپ ان انعامات کو بس دیکھیں، آپ ان کی کفار مکہ کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو۔ آخری 3 آیات میں اللہ رب العزت 3 حکم دے رہے ہیں۔ پہلا حکم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا
حالت یتیمی میں اگر کوئی یتیم آپ کے پاس آئے اس سے آپ منہ نہ پھیرے بلکہ اس کو بھی آپ ٹھکانہ دیں۔ دوسرا حکم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بہرحال سوال کرنے والا، اگر سوال کرنے والا آئے اس کو آپ انکار نہ کریں۔ تو اللہ فرما رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی رہنمائی کی حالت ناواقفیت میں، بہرحال جو سوال کرنے والا اگر آپ سے سوال کرے تو آپ بھی اس کا سوال پورا کریں، وہ چاہے سوال مال کے اعتبار سے کرے، وہ چاہے سوال دینی مسئلے کے اعتبار سے کرے، آپ اس کی رہنمائی ضرور کریں۔ آخر میں تیسرا حکم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو حالت فقر میں پایا، بس آپ کو غنی کر دیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس آپ اپنے رب کی یہ جو 3 نعمتیں ہیں ان کو بیان کرتے رہیں۔ یہ 3 انعامات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے اور 3 حکم دیے اور پیغام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دے دیا کہ وہ بھی سائل کا سوال پورا کرے، وہ بھی یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، وہ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا